बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, इस्लामाबाद दुनिया के खूबसूरत दारुल हुकूमतों में से एक है। उसकी खूबसूरती ही है जो हर इंसान को अपनी तरफ राग़िब करती है। शायद यही वजह है कि अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तब से अपोजिशन एक दिन से भी हुकूमत को चैन से नहीं बैठने दे रही। यही वजह है कि अपोजिशन भी तमाम अपोजिशन जमातों को मुतहर्रिक करती नजर आती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी अपोजिशन को दबाने के लिए हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। पिछले साल मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई और तमाम अपोजिशन जमातों को दावत दी। मौलाना के जलसे में तमाम पार्टीज के रहनुमा शामिल हुए। एक तसव्वुर यह भी था कि अपोजिशन जमातों ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली, इस वजह से वो तहरीक नाकाम रही। क्या अब कोई नई तहरीक कामयाब होगी और इस तहरीक में कौन कौन सी पार्टीज शामिल होंगी? इसी पर बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं और सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब, आपकी तरफ सबसे पहले आऊँगा। इस वक्त जो बात चल रही है हुकूमती बेंचेस के अंदर वो ये है कि अपोजिशन जो है वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकती, तहरीक अदम एतमाद नहीं ला सकती। आपने भी यही कहा था। तहरीक अदम एतमाद लाने में अपोजिशन को किन मसाइल का सामना है और हुकूमत उसे किस तरीके से रद्द कर सकती? देखिए, जो अदम एतमाद की तहरीक है, जो मुतल्लिका रूल्स उसे रेगुलेट करते हैं, उसके मुताबिक जो भी मूवर हो तो उस तहरीक के ऊपर जब स्पीकर साहब जो हैं वो डेट फिक्स करेंगे तो ये फिर उनकी जिम्मेदारी है कि वो ऑन दैट डे जो है वो अक्सरियत, यानी मिसाल के तौर पे अगर कौमी असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक पेश होती है तो 172 वोट जो है वो उन्हें वहाँ पे जो है वो लेके आए। अब देखें गवर्नमेंट का जो हाल है, गवर्नमेंट जिस तरह से यानी मुकदमात, झूठे मुकदमात, बेबुनियाद रेफरेंसेस जिस तरह से नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है, बाकी अदारों को कर रही है, FIA को कर रही है, तो इनसे क्या बाइद है कि हमारे पास भले 172 की जगह पे 182 लोग भी हों, ये 15 लोगों को पकड़े, उनके ऊपर 15-15 करोड़ हीरोइन डाल के उनको बंद कर दें और हमारी उस दिन जो है वो तहरीक जो है वो फारग हो जाए। तो इसलिए जो है ये एक ऐसा अमल है कि गवर्नमेंट अगर तो डेमोक्रेटिक हो और डेमोक्रेटिक नाम के ऊपर बिलीव करती हो तो फिर तो ये कोशिश जो है ये मुमकिन हो सकती है। और ऐसी हुकूमत जो बिल्कुल डिलीवरी करने में जो है वो नाकाम है और उसके अपने मेंबर्स भी डिससेटिस्फाइड हैं, अलाई भी जो है वो भी मुतमईन नहीं है, तो उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब तो हो सकती है। लेकिन अब अपोजिशन जमातें जो हैं उनमें जो सोच पाई जाती है और APC अब मेरा ख्याल है कि अगले हफ्ता 10 दिन में जो है वो उसकी कोई डेट फिक्स हो जाएगी। उसके ऊपर जो इब्तिदाई बात हुई है उसके मुताबिक ये तय हुआ है कि पहले कोई एजेंडे पे या उस ऐलानिए पे या उस अमल पे जो उस दिन जिस फैसले पे क़यादत ने पहुंचना है तो उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत जो है वो गौर व फिक्र जो है वो हो जाए, जो कि एक अच्छी बात है। तो अब जो एक मजमूई तफसर जो पाया जाता है अपोजिशन की तमाम जमातों के दरमियान या जो मेंबर्स हैं तमाम जमातों के, वो यही है कि मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन के बाद जो उनका मौक़िफ़ था वो भी दुरुस्त था और जो पार्लियामेंट में जाने का फैसला किया गया वो फैसला दुरुस्त नहीं साबित हुआ। उसमें अपोजिशन के खिलाफ जिस किस्म की इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई, झूठे मुकदमात बने और जिस तरह से जो है वो लोगों को जेलों का जो है वो सामना करना पड़ा और जिस तरह से अवाम की तबाही हुई, मुल्क की तबाही हुई, वो फैसला भी दुरुस्त था। और जब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने या JUIF ने इस्लामाबाद का रुख किया था तो वो फैसला भी दुरुस्त था। लेकिन बहरहाल जिन वजूहात की बुनियाद पे या जिन वजूहात की वजह से जो है इन दोनों फैसलों के ऊपर अपोजिशन जो है वो पूरी तरह से जो है वो अपना जोर नहीं दिखा सकी। मेरा ख्याल है कि शायद अब बात इस तरफ बढ़ रही है कि उन कमजोरियों को, उन चीज़ों को जो है वो किया जाए और एक भरपूर तरीके से जो है वो अपोजिशन जो है मुत्तहिद होकर जो है वो आगे बढ़े
اور اس عبدالغفور حیدری صاحب، جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ مان لیا انہوں نے کہا جی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے دونوں فیصلے درست ہے، تو کیا اب جو آپ اسلام آباد کی طرف مارچ کا کوئی سلسلہ مولانا فضل الرحمان صاحب بنا رہے ہیں، یا وہ مارچ جس کی نشاندہی کل یا جس کی پیشن گوئی کل بلاول بھٹو کی قیادت میں مولانا صاحب اسلام آباد کی طرف جائیں گے، کیا پروگرام ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن میں جو جماعتیں ہیں ان میں سے ایک جمعیت علماء اسلام بھی ہے، جو میں سمجھتا ہوں ہم نے اپنا فرض پورا کیا، جیسے رانا صاحب فرما رہے تھے اور بالکل درست فرما رہے تھے۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ عدم اعتماد کی جہاں بات ہو رہی ہے، دیکھیے عدم اعتماد تو موجودہ حکومت پہ ہو چکی ہے، سردار اختر مینگل کے الگ ہونے کے بعد اور ان کے اپنے دانے ٹوٹنے کے بعد یہ سادہ اکثریت بھی ابھی ان کے پاس نہیں رہی، بلکہ یہ اب اقلیت میں ہے۔ اب جہاں کوئی سیاسی اقدار نہ ہو، جمہوری اقدار کا فقدان ہو، جہاں روایات کا فقدان ہو، تو وہاں پھر اس طرح یہ ہوتا ہے کہ جن کے پاس اکثریت نہیں ہے اس کے باوجود وہ چمٹ ہوئے ہیں، اخلاقی طور پر، آئینی طور پر، جمہوری رواج کو مد نظر رکھتے ہوئے اس حوالے سے دیکھا جائے تو موجودہ حکومت حق کے حکمرانی جو ہے وہ کھو بیٹھی ہے۔ تو آپ آ رہے ہیں اسلام آباد کی طرف؟ جی، اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے آ رہے ہیں آپ بلاول کی قیادت میں؟ دیکھیں، یہ تو اپوزیشن کا فیصلہ ہوگا۔ اگر اپوزیشن نے فیصلہ کیا اسلام آباد کی طرف جانے کا تو جمعیت علماء اسلام ہر اول دستے کا کردار ادا کرے گی۔ ہم تو روز اول سے کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت ہے، کے کامیاب نہیں ہے یہ لوگ، یہ اگر حکومت بنائیں گے یہ اپوزیشن کے خلاف بلا جواز کارروائیاں کریں گے، اور اس کی مثال آپ کے سامنے رانا صاحب ہے۔ یعنی یقین جانیے وہ بات کرنا مجھے شرم آتی ہے، ان کو حیا بھی نہیں آئی، اتنی بڑی شخصیت کے خلاف ایسا مقدمہ بنایا، ان کو شرم بھی نہیں آئی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح وہ اپوزیشن رہنماؤں کو، لیڈروں کو بلا جواز گھسیٹ رہے ہیں، جعلی کیس بنا کر، اور نیب جیسے ادارے کو، جسے سب نے کہا ہے کہ یہ ایک کالا قانون کے تحت بنا ہے، لیکن حکومت کو دوام بخشنے کے لیے اور اپوزیشن کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ ادارہ قائم ہے۔ یعنی آپ کی نظر میں اپوزیشن کا متحدہ فیصلہ ہوگا اسلام آباد مارچ کرنے کا تو آپ ہراول دستے کا رول اپنائیں گے؟ اسی ایشو پر مزید بھی بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے آپ نے ہمارے ہی پروگرام میں کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب باہر اپنا بھی علاج کروا رہے ہیں اور اس حکومت کا بھی علاج کر رہے ہیں۔ اسی علاج کے دوران انہیں اشتہاری ہونے کا خطرہ بھی آن پڑا ہے۔ آپ تو قانون دان ہیں، کیا کوئی تشویش کی بات ہے یا پھر معمول کی کوئی کارروائی؟ آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے جب میاں نواز شریف صاحب ایسے حالات سے دو چار ہوئے تھے تو اس وقت ان کو 2 دفعہ عمر قید کی سزا ہوئی، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا تو وہ جب واپس آئے تو ہر چیز جو ہے وہ نارمل ہو گئی تھی۔ یہ اس قسم کے اشتہار، اس قسم کے ریفرنس، اس قسم کے کیسز اور اس قسم کی سزائیں جو ہیں جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوں، جو جھوٹ اور تکبر، نفرت، انار پہ مبنی ہوں، ان کی کوئی میعاد نہیں ہوتی۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہر چیز جو ہے یہ وقت آنے پہ جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی، ہٹ جائے گی، اور جب عوام کا ساتھ میاں نواز شریف کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ
اور اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوگا تو وہ کوئی چیز ان کا راستہ نہیں روکے گا۔ مولانا صاحب 2 سوال ہیں آپ سے، پھر اس کے بعد رانا صاحب کی طرف چلیں گے۔ ایک تو 18ویں ترمیم کے حوالے سے آپ نے بڑا سٹینڈ لیا، اس پہ بتائیے گا، اور ایک چیز جو پوری قوم جاننا چاہتی ہے، روزانہ مقلے کا شکار ہو جاتی ہے، چودھری برادران نے آپ سے وعدہ کیا کیا تھا؟ یہ ایسے ہی خام جی جہاں تک 18ویں ترمیم مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں؟ جی جی مولانا صاحب سے جہاں تک 18ویں ترمیم کی بات ہے، یہ میرے خیال میں ایک اہمیت اس کی اس لیے بھی ہے کہ یہ متفقہ آئینی ترمیم ہے۔ بہت سارے ایسے ترامیم آئے ہیں، کسی نے تحفظات لکھے، کسی نے کیا کیا، لیکن 18ویں ترمیم وہ ترمیم ہے جس کو تمام پارٹیوں کے سربراہوں نے، تمام پارلیمان کے ممبران نے، ایوان زیرین اور ایوان بالا نے متفقہ طور پر منظور کیا ہے۔ دوسری بات اس ضمن میں یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑے عرصے سے چھوٹے صوبے جو ہے وہ حقوق کا مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں حقوق نہیں مل رہے، ہمیں حقوق نہیں مل رہے، تو یہ 18ویں ترمیم سے ایک طرح سے اشکشوئی ہوئی ان صوبوں کی جو چھوٹے صوبے تھے، اور ان کو مالیاتی فائدہ ہونے لگا۔ لیکن ہوا یوں کہ 18ویں ترمیم ہوئی، محکمے تو کسی درجے میں صوبوں کو حوالے بھی ہوئے، لیکن اس کی مثال ایسے ہے جیسے لڑکی دے دی اور جہیز ہاتھ میں نہیں دیا، تو وہ مسائل انہوں نے سارے پھر بھی اپنے پاس رو کے رکھے۔ تو تیسری بات جو اس ضمن میں یہ ہے کہ NFC ایوارڈ اور یہ سارا سلسلہ جو ہے، جو صوبوں کے حصص ہیں، کچھ آبادی کی بنیاد پر، تھوڑے سے رقبے کے لحاظ سے جو تقسیم ہوئی، اب بھی آپ دیکھیے کہ سندھ کے تقریباً 230 ارب ان کی کٹوتی ہوئی ہے، بلوچستان سے کوئی 30 ارب سے زیادہ کٹوتی ہوئی، جو چھوٹا صوبہ ہے، پہلے سے اس کے مالی مشکلات ہیں۔ اسی طرح پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر وفاق کو کوئی ضرورت ہے، ابھی بھی تو کٹوتی ہوئی ہے، تو ضرورت ہے تو وہ صوبوں سے کہے کہ ہمیں اتنا دو، مانگے ان سے، لیکن ان کا حصہ ان کو ادا تو کرے کم از کم۔ پھر اس کے بعد وہ مالک بننے کے بعد اگر وفاق کہتا ہے کہ ہمیں ضروریات ہے، فوج کو ضرورت ہے، وفاق کو ضرورت ہے، تو اس میں میرے خیال میں کوئی اتنا جھگڑا یا اتنا مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک ہوگا۔ چودھری برادران کے متعلق بتائیں کیا راز کی بات ہے مولانا صاحب؟ برادران کا تعلق ہے جی، ہم تو ان کے بارے میں کہنا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ بہتر یہ ہوگا کہ وہ خود بتائیں قوم کو کہ جی آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے کیا وعدہ کیا اور اس کے نتیجے میں کوئی سہولت حاصل کی۔ یہ اب ان کو قوم کو بتانا چاہیے تھا کھل کر۔ تو کیا مولانا صاحب کوئی سہولت حاصل کی؟ ہم ان کی پردہ پوشی کر رہے ہیں اور وہ بھی نہیں بتا رہے ہیں۔ چلے صرف یہی بتا دیں کہ کیا کوئی سہولت حاصل کی؟ دیکھیے سہولت تو یہ حاصل کی کہ ہم نے وہاں جو آزادی مارچ کا پڑاؤ تھا وہ وہاں سے اٹھایا، لیکن اس کے ساتھ ہم نے پھر پورے ملک میں آزادی مارچ کے پروگرام شروع کیے۔ شروع میں لاکھوں کیا، ہمارے اسلام آباد میں ہر جگہ ہوا، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو شہروں تک پھیلایا۔ اس کے بعد پھر یہ کورونا آ گیا تو ہم نے ایک طرح سے یکجہتی کا اظہار کیا کہ اب سیاست نہیں، اب جلسے مظاہرے نہیں، اب ہمیں مل کر اس وبا سے نجات حاصل کرنا ہے۔ تو اس مصیبت کی اس گھڑی میں ہم نے حکومت کا ساتھ دیا، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ حکومت نے کیا کیا۔ اسی خاموشی میں انہوں نے 18ویں ترمیم کی بات شروع کی، NFC ایوارڈ کی بات شروع کی، اور بیچ میں جناب والا وہ قادیانی کو جو ہے اقلیتی کمیشن میں شامل کیا،
मतलब ऐसी ऐसी हरकतें जो कौमी यकजहती को पारा पारा करे। राना साहब आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि एक चौधरी बरादरान, और आप समझते हैं चौधरी बरादरान और मौलाना फजल रहमान के दरमियान कोई ऐसा मामला था कि जिसकी आज तक पर्देदारी है? देखिए, बिल्कुल मामला तो बिल्कुल था। वो इसलिए कि जब दोनों फरीक ये बात तस्लीम करते हैं कि बात ही, मौलाना ने तो क्लेम उस वक्त भी किया था और चौधरी साहबान ने ना उस वक्त इनकार किया ना आज इनकार कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये अमानत है, इसको ज़ाहिर नहीं करना। और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इस बारे में कोई बात वाज़ेह तौर पे नहीं की। तो बात तो थी, लेकिन अब जब तक दोनों फरीक में से कोई उस बारे में वजाहत ना करे तो हम तो फिर अंदाजे से ही बात कर सकते हैं, और मेरा ख्याल है कि वो तो मुनासिब अमल नहीं होगा। अच्छा राना साहब, ये बता दें कि तहरीक शुरू होने लगी है, जिस तरह कहा गया कि असम्बली के अंदर तो तब्दीली मुमकिन नहीं है, आपने कहा कि अदारे इनके हाथ में है, बाकी मामला हाथ में है, तो फिर क्या कोई इस्लामाबाद की तरफ जो बिलावल भुट्टो ने इशारा किया है, नून लीग इसका हिस्सा बनेगी, और क्या फिर ये गैर जमहूरी इक़दाम नहीं होगा? इसी में मैं भी एडिशन कर दूं राना साहब, शिबली फराज साहब ने आज ये कहा है कि अपोजिशन जो है वो जहनी बांझ हो चुकी है। हमने जितनी तरक्की की, अपोजिशन का जो सारा रवैया है, जो मिल बैठना है, ये मुल्क के अंदर अफरा तफरी की कैफियत पैदा करना है। शिबली फराज साहब जो है वो अच्छे बाप के फर्जंद हैं और खुद भी अच्छे आदमी हैं। वो ऐसे ही बस अपना जो है वो बाजी फरदौस आशा गवान बनने की जो है वो कोशिश करते रहते हैं। मैंने तो उनसे एक दिन कहा था कि आपको ये चर्चा नहीं है। जहाँ तक अपोजिशन का तल्लक है या अपोजिशन के फैसले पर TMLN इंशाअल्लाह ताला जो फैसला अपोजिशन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में करेगी उसकी हर जो है वो पाबंदी करेगी और उस फैसले के साथ खड़ी होगी। बल्दियाती इलेक्शन में आएंगे हुकूमत, अगर ये बल्दियाती इलेक्शन कराते हैं तो मुस्लिम लीग नून हिस्सा लेगी? नहीं, वो बहुत बड़ा आग्रह है। बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने जा रहे। नहीं होने जा रहे जी? नहीं होने जा रहे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है जनवरी से पहले। नहीं, ये नहीं करवा सकेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवा सकती, और इस वक्त जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में फैसला होगा तमाम अपोजिशन जमातें उसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर मानेंगी। बहुत शुक्रिया मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब और राना सनाउल्लाह साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, ये साल शुरू दिन से ही अवाम के लिए जहमत बना हुआ है। साल के पहले दिन से ही जिस चीज़ ने अवाम की ज़िंदगी अजीरन बनाई हुई है वो है महंगाई, जो ख़त्म तो दूर की बात कम तक होने का नाम नहीं ले रही। साल के शुरू होते ही जहां अवाम आटे का बहरान और उसकी आसमान को छूती कीमतों का अजाब देखा, तो वहीं पर हुकूमत को माफिया के खिलाफ मुतहर्रिक होते भी देखा गया। लेकिन मजाल हो जो दोनों मसाइल हल हुए हों। वज़ीर आज़म के हुक्म के बावजूद ना रोटी सस्ती हुई ना आटा। पंजाब में सस्ता आटा तो ख्वाब बन चुका है, और ख्वाब भी वो जो कभी पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। वजह क्या है, इसी पर बात करने के लिए तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हमें ज्वाइन करेंगे आसिम रज़ा अहमद, सदर पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन। नाज़रीन, इस इशू पर बात करने से पहले आपको एक क्लिप दिखाते हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा आज हमारे साथ ही मौजूद हैं। हमारे गुज़श्ता प्रोग्राम में इन्होंने कहा था कि एक दिन बाद 820 किलो आटे का थैला मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, अभी इस वक्त अगर आटे के क्राइसिस की बात करें, फिर गवर्नमेंट ने अब निगोशिएट करके तो अब ये इंशाल्लाह ताला 860 पे हम इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह ताला विद इन 1 डे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इस पे नोटिस लिया, सीएम साहब ने तो ऑलरेडी लिया हुआ था। सो इंशाल्लाह अब ये चीज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। विद इन 1 डे आप देखेंगे कि प्राइस भी रेगुलेट हो जाएंगी। नाज़रीन, क्लिप आपने देखा। राना साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, पिछले 2 हफ्तों की अगर सूरत हाल देखें,
आटे की दस्तयाबी और उसकी जो कीमत है वो मुतय्यन करना, ये पंजाब हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी, वफाकी हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी थी। लेकिन रेट तय हो गया, इनके मुज़ाकरात भी हो गए, लेकिन मार्केट की अगर आप सूरत हाल देखें तो रेट वहीं का वहीं है। बल्कि 20 किलो जो आटे का थैला था वो 25 किलो कर दिया गया और उसका रेट उतना ही बढ़ा दिया गया। मामला कब हल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या सर देखें, जिस दिन ये पहला आपने जो क्लिप दिखाया, उसी दिन जो फ्लोर मिल एसोसिएशन थे उनके भी जो ज़िम्मेदार थे, उन्होंने भी कहा जी बिल्कुल हमारे मामला ठीक हैं और एक दिन बाद आपको 760 रुपये का आटे का थैला या 860 रुपये का आटे का थैला मिलेगा। हमें बड़ी खुशी हुई कि आवाम को ये रिलीफ मिलना चाहिए जो आवाम का हक बनता है। लेकिन आज उस वक़्त को गुजरे हुए कितने दिन हो गए हैं, आप इस क्लिप से अंदाज़ा लगा सकते हैं। समझ नहीं आती कि हुकूमत की रेट जो है वो नाकाम क्यों हुई, माफिया इतना मजबूत किस तरह है कि अब 100 में से 5 दुकानों पे तो आटा मिल रहा है जहाँ पर इनका कंट्रोल या कह सकते हैं या किसी जगह कोई खुदा खौफी कह सकते हैं या किसी जगह इनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो बेहतर है। बाकी आप जिन जगहों पे कहें कि आटा सस्ता मिल रहा है, बर वक्त मिल रहा है, ऐसा मुमकिन नहीं है। हुकूमत यही कहेगी कि मिल रहा है, तो मैं चैलेंज करूँगा, मैं चैलेंज करता हूँ कि अभी इस प्रोग्राम के बाद चलते हैं, ये जिस दफ्तर में हम बैठे हैं इसके पास मार्केट्स में चलते हैं, जिस जगह लोग कहते हैं कि मिल रहा है, चाहे फ्लोर मिल्स वाले कहते हैं या कोई और कहते हैं, वहाँ चलते हैं। तो किसी जगह पर हमें हुकूमती रेट्स पर आटा लेकर दिखा दें। ये मैंने तो कहा कि 5% जगहों पे मिलता है। अच्छा, उसके बाद हो क्या रहा है? अगर किसी शहर में मिल रहा है तो उन देहातों में, उन कस्बों में, उन शहरों में जहाँ पर इंतज़ामिया का वो असर रसूख नहीं है या जहाँ पे इंतज़ामिया वैसे ही नोटिस नहीं लेती, वहाँ पर तो 1300 से कम आटा मिल ही नहीं रहा। बहुत ज़्यादा जोर लगाएं तो 1100 मिल जाएगा, इससे सस्ता आटा नहीं मिल रहा। ये पंजाब में फिर बेहतर है कि इतना मिल रहा है। सिंध में तो आज उनके अपने एक वज़ीर कह गए कि सिंध के अंदर 1800 रुपये तक चला गया आटा। 1800 रुपये, ये सिंध की बात कर रहे हैं वो, और पंजाब के अंदर 1300-1100। मेरी समझ से बाहर है। मुझे लगता है कि माफिया जो है वो इस कदर मजबूत है कि वो ना वज़ीर आज़म, ना वो वज़ीर आला, ना वज़ीर, ना चीफ सेक्रेटरी, ना कमिश्नर, ना DCO, ना सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, ना कोई और चीज़, किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और हमें हमारे साथ आटा हमारे साथ वही का किया जा रहा है जो पेट्रोल की तरह किया गया था। पेट्रोल सस्ता ज़रूर हुआ लेकिन PSO के पेट्रोल पंप से अवेल था, बाकी किसी जगह से अवेल नहीं था। और आटा भी इसी तरह। मुसरत साहिबा, अब आप देख लें कि नोटिस का मतलब अवाम क्या समझें। तेल पर नोटिस लिया, कीमतें उसकी कहाँ पर गईं, ये भी आपको बखूबी अंदाज़ा है। और इस पर अफसोस ये कि उस पर तावीलें भी दी जाती हैं। अब आप ही के मुताबिक 860 रुपये गुज़श्ता हफ्ते मिलना चाहिए था, लेकिन वो 1030 मिल रहा है। फिर अब उसे बढ़ाकर 1530 कर दिया गया और 25 किलो का थैला कर दिया। अब उस पर तो कोई कानून ही लागू नहीं होता, कोई रेट ही लागू नहीं होता। हम क्या समझें, माफिया बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका या हुकूमत कमज़ोर हो चुकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जिस दिन से हमारे फ्लोर मिल्स के साथ निगोशिएट किया, हमारे मामलात उनके साथ तय हुए, पर डे के हिसाब से 17,000 टन जो हुकूमत है वो गंदम प्रोवाइड कर रही है फ्लोर मिल्स को, और उस हिसाब से जो हम इनको रेट दे रहे हैं उस हिसाब से इसकी कीमत 860 ही बनती है। और मैं ये कह रही हूँ कि हमने ये इंश्योर किया कि इसकी सप्लाई, एक तो कहीं कमी शॉर्टेज नहीं है, दूसरी बात यह है कि देखें अगर कहीं पे भी मार्केट में, अब देखें ना, इतने मेरे भाई हैं, इनकी बड़ी रिसर्च है, इनकी ग्राउंड वर्किंग बहुत है, तो ये इनको चाहिए कि ये जिम्मेदारी का सबूत दें ना। ये कोई एक ऐसे सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर कोई जिन जगह पे इनको पता है कि मिल रहा है, उसका एक रिटर्न एप्लीकेशन ना दें, एक मैसेज तो करें हमें। ये मेरा नंबर भी आपके पास है, मैं अभी भी भेजती हूँ। मैं देखती हूँ कि वो लोग कैसे रखते हैं। हम उनका ना सिर्फ जब्त करेंगे, लेकिन इस तरह ये हमें एज और पंजाब कीमत ऐप भी अब तो मौजूद है। उसके अलावा ये वो लोग हैं जो बहुत माशाल्लाह इनके हर लेवल पे ताल्लुकात हैं। इनके पास मियां असलम साहब का भी डायरेक्ट नंबर है, तो ये हमें पॉइंट आउट तो करें कि किस जगह पे मिल रहा है। जो हमारे मुताबिक हमने रेट इसका 860 किया है और उसी पे ही लोगों को मिल रहा है। जहां पे जो लोग मनमानी कर रहे हैं, अब तो हमारे पास कवानीन भी मौजूद हैं, हम इनको फिक्स कर सकते हैं। जो मुनाफाखोर है, जो आटे का थैला 860 रुपए उसका रेट मुख्तस किया था। फ्लोर मिल्स ने तो अब 25 किलो का थैला निकालना शुरू कर दिया 1530 रुपए में, यानी 43 रुपए हुकूमत ने मुख्तस किया फी किलो। अब तो 53 में मिल रहा है, वो वही रेट है जो पहले बिक रहा था।
دیکھیں میں جو آپ کو عرض کروں وہ یہ ہے کہ وہ دیکھیں جو 20 کا تھیلا نکالیں یا 25 کا ریٹ تو پر کے جی کنسیڈر ہوگا نا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ریٹ تو پر کے جی کنسیڈر ہوگا, اور اگر ایسے ہو رہا ہے تو ہم اس کو بالکل نہیں ہونے دیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو ہم نے انیشیٹیوز لیے ہیں, جو ہم نے کام کیے, مثلا میں آپ کو 2-3 باتیں بتاؤں. ہم نے جتنی گندم پریکیور کی ہم نے اتنی بتائی کہ 43 لاکھ میٹرک ٹن ہم نے کی. ابھی جو اگر ہم 2020-21 کے اگر ہم بجٹ کی بات کریں اس میں ہم نے 4 ارب کسانوں کو سبسڈی کی مد میں بجٹ میں مختص کیا. 1.68 ارب ہم نے جو جدید قسم کی جو گندم کی پریکیورمنٹ کے لیے ذخیرہ گاہیں ہیں ہم ان کے قیام کے لیے, تاکہ اس کو مزید فعال اور ماڈرنائز کیا جائے, تاکہ جو کسانوں کو دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہم اس سے ان کو بچائیں. دیکھیں جو پنجاب حکومت سٹیپ کر سکتی تھی, جو ہم نے پوری 100 روپے کی. مسرت جیمت صاحب آپ نے بالکل درست کہا, یہ میری بات نہیں ہے. کل آپ کے وزیر خوراک جو ہیں انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی جس میں انہوں نے کہا جی پنجاب کے اندر آٹا مافیا, یہ لفظ لکھا ہوا ہے, اس نے جو بحران پیدا کیا اس کو ختم کرنے کے لیے تمام کمشنرز کو ہدایت جاری کر دی ہے. اس کا مطلب بحران تھا تو انہوں نے پریس ریلیز جاری کی نا. اس کے بعد جو ان کی چیف سیکرٹری کے ساتھ ملاقات ہوئی اس میں یہ میں نہیں, دیکھیں میرا کام بالکل, ہمارا کام نشاندہی کرنا ہے. جو کام آپ اچھے کرتے ہیں ہم اس کی نشاندہی بھی کرتے ہیں, جو کام اچھے نہیں ہو رہے ہم نے اس کی بھی کرنی ہے. بالکل ہم میاں اسلم اقبال کو فون بھی کر سکتے ہیں, آپ کو بھی اطلاع دے سکتے ہیں, لیکن ہم ایک یہاں جہاں بیٹھ کے آپ کو, یہ ایک جگہ نہیں ہے. میں نے تو آپ سے کہا ہے کہ آپ اپنے حلقے میں جہاں سے آپ الیکشن لڑتے ہیں آئیں اس حلقے میں چلتے ہیں. میں تو آپ کے حلقے کا رہنے والا ہوں, میں دکھا دیتا ہوں کسی جگہ نہیں مل رہا. یہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں یہ تو ان کا کام ہے. دیکھیں جی میری بات سنیں, آپ نے بالکل بجا فرمایا, لیکن میں ابھی آپ کے چینل کے توسط سے دیکھیں جب پرائم منسٹر صاحب نے ایکشن لیا, جب سی ایم صاحب نے اس پہ نوٹس لیا, تو اس کے بعد میرا ماننا ہے کہ جو بھی ریلیونٹ منسٹر ہیں ان کے صرف پریس ریلیز نکالنا نہیں بنتا, ان کا یہ بنتا ہے کہ وہ بھی فیلڈ میں جائیں. اور یہ جو لوگوں کو اگر اس چیز پہ اگر ہم دیکھیں نا, ہم سبسیڈائز ریٹ پہ اگر فلور ملز کو گندم دے رہے ہیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نہ دیں لوگوں کو. تو اس میں پھر بالکل ریلیونٹ منسٹرز دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے, ایک کی قیمت کو کنٹرول کرنا, دوسرے کی اس کی. مسرت صاحبہ یہ ویسے ہی ممکن ہے جیسے کہ حکومتی ریٹ دیا جاتا ہے اشیاء خورونوش کا اور مارکیٹ میں ریٹ مختلف ہوتا ہے, یہ ممکن ویسے ہی ہے. اس پہ مزید بھی بات کریں گے. یہاں پہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں عاصم رضا احمد صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عاصم صاحب کہ یہ مان لیا جائے کہ اگر حکومت ایک ریٹ طے کرتی ہے اور فلور ملز نے اس ریٹ کو نہیں ماننا تو ان کے پاس دیگر حربے بھی موجود ہیں, 20 کلو آٹے کا تھیلا 25 کلو کر دیا جائے اور ریٹ اپنی مرضی کا لگا دیا جائے. دیکھیں جی ایسا کچھ نہیں ہے, جہاں تک 20 کلو کا آٹے کا تھیلا ہے وہ 860 روپے ہی ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہے. اس میں اگر آپ کو مارکیٹ میں تھوڑا سا فرق نظر آ رہا ہے کہ 20 کلو کے آٹے کی ترسیل کم ہے, تو اس کا ریزن یہ ہے کہ آج سے 10 دن پہلے کیبنٹ نے ڈیسیجن کیا تھا 1475 میں گندم ریلیز کرنے کا. اب جب تک وہ مارکیٹ میں سپلائی چین بحال نہیں ہوگی, چونکہ 10 دن کے بعد اجرا ہوا گندم کا, اس دوران جو خبر تھی کیبنٹ کی اس کی وجہ سے مارکیٹ ڈرائی اپ ہونا شروع ہو گئی. اب پچھلے 3 سے 4 دنوں میں اگر مارکیٹ میں آٹا جا رہا ہے تو اٹ ول ٹیک another 4-5 days ٹو فل اپ. اپنا اگلے 5 یا 6 دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مارکیٹ پوری طرح 860 والا تھیلا آپ کو اویلیبل ہوگا. جہاں تک 25 کلو کی آواز ہے تو 25 کلو تھیلا آج سے نہیں ہے, اور وہ آٹا نہیں ہے, دیٹ از اے سپر اسپیشل. جو سپر اسپیشل ہے یہ وائٹ ہوتا ہے جس سے آپ خمیری روٹی بناتے ہیں, لہٰذا اس کا عام ریگولر آٹے سے جو 860 والا ہے کوئی کنسرن کوئی نہیں ہے. یہ فائنس کے اندر آتا ہے, اس کا ریٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ریٹ ریگولیٹ نہیں ہوتا, اس کا ریٹ مارکیٹ فورسز ڈٹرمن کرتی ہیں, ریگولیشن نہیں ہوتی اس کی. اچھا عاصم صاحب آپ سمجھتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی 4 سے 5 دن لگیں گے آٹے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے, ابھی رسد کم ہے اور 4 سے 5 دن لگیں. اب یہ 4 سے 5 دنوں میں جو لوگ یہ کروڑوں نہیں اربوں روپے کما جائیں گے مہنگا آٹا بیچنے کا, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیں کسی قسم کا کوئی ایکسٹرا 20 کلو میں نہ 860 سے اوپر ہونا چاہیے مارکیٹ کے اندر. ہماری ملز کا 837 روپے ایکس ریٹ ہے, جو ڈیلیوری ہے وہ 849 میں ہے اور 860 میں اس کی ریٹیل ہے. جہاں تک بات ہے
16,995 بیگز پنجاب میں دیے جا رہے ہیں 100 کلو والے ٹن، یعنی کہ 1,70,000 بوری کے قریب. اس کا آٹا بنتا ہے تقریباً 5.5 لاکھ ٹن سے زیادہ، 5.5 کلو والے تھیلے سے زیادہ. تو جب 10 دن یا 8 دن مارکیٹ میں سپلائیز مہنگے آٹے کی نہیں گئیں، جو پچھلا پڑا تھا وہ ڈرائی اپ ہو رہا تھا، لیکن نئی ترسیل پچھلے 4 دنوں سے 837 والے آٹے کی ہے، اور جیسے ہی مارکیٹ میں جاتا ہے وہ کنزیوم ہو جاتا ہے. اس کو فل اپ اور پائل اپ ہونے میں 8 سے 10 دن لگیں گے. کوئی ایسا پینک نہیں ہے مارکیٹ میں. یہ کس کا قصور ہے یہ ہونا، یہ عاصم صاحب، یہ کس کا قصور ہے کہ مزید ابھی 8 سے 9 دن یا لگیں گے یا 7 دن لگیں گے؟ لوگ جو ہے بچارے اس وقت تک مہنگا آٹا خریدیں گے جہاں پہ ہو رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ بیچ رہے ہیں، لیکن جو بھی بیچ رہا ہے، تو یہ 7 سے 8 دن اتنے لیٹ ہونے میں قصور کس کا ہے؟ حکومت کا ہے، آپ کا ہے؟ دیکھیں میں گزارش کرتا ہوں، ایک پالیسی ہوتی ہے، چونکہ حکومت نے ایک ڈیسیجن کیا، ڈیسیجن میڈیا کے تھرو عام پبلک میں گیا کہ 1475 میں اجرا ہوگا گندم کا اور اس کا تھیلا 860 کا بکے گا. وہ جیسے ہی مارکیٹ میں یہ خبر گئی تو دکانداروں نے بائنگ روک لی، لیکن گندم کے ایشو ہونے میں، اس سارے کیبنٹ کے پروسیس سائن اپ ہونے میں اور نیچے تک فوڈ ڈپارٹمنٹ تک آنے میں اٹ ٹک 5 to 7 یا 8 days. وہ جو 8 دنوں کا گیپ ہے وہ مارکیٹ کو اس نے ڈرائی اپ کیا ہے. اب اس کی ری فلنگ میں بھی اتنا ہی ٹائم دوبارہ سے لگے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا پینک نہیں ہے. گورنمنٹ نے اچھا ریلیف دیا ہے، اور جو ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ دیکھیں 1050 منیمم ریٹ چل رہا تھا، پنڈی والی سائٹ پہ 1100 سے اوپر جا رہا تھا. یہ تمام اگر آپ غور کریں تو ایک گورنمنٹ کی ایفرٹ ہے، جس کو میرا خیال ہے سراہنا چاہیے عوام کو بھی اور ہم سب کو بھی، کہ انہوں نے اپنے پاس سے ایکسپینس کر کے 860 میں آٹا مہیا کر رہے ہیں، جس کے لیے جو سبسڈی دی جا رہی ہے وہ بھی تو عوام کے پیسوں سے ہی دی جا رہی ہے. عاصم صاحب ساتھ رہیے، میں آپ کی جانب واپس آتا ہوں. حسن مرتضیٰ صاحب، آپ اس وقت کے جو سینیریو کو دیکھ چکے ہیں، اب تک کی جو حکومتی ایفرٹس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اب آٹے کا بحران پیدا ہوا یا نہیں ہوا، اس کا ریٹ بڑھا یا نہیں بڑھا، اب اس میں حکومتی جو اقدامات ہیں وہ آپ کی نظر میں کیسے ہیں؟ اگر یہ بحران پیدا ہو گیا، درآمد کی ضرورت پڑ گئی، ریٹ زیادہ ہو گیا، سبسڈی دینی پڑ گئی، وہ پیسہ بھی تو عوام کا ہی ہے، آپ کی نظر میں یہ اقدامات کیسے ہیں؟ لیکن جی میں کر رہا ہوں کہ جو عاصم صاحب ابھی بات کر رہے تھے ان کی تو بنتی یہ ہے کہ وہ کوئی پالیسیز ہیں اور گورنمنٹ کر رہی ہے اور ٹھیک کر رہی ہے اور بڑا اچھا کر رہی ہے. انہی کی بات سے میں عرض کرتا ہوں، جو حکومت 8 دن میں پالیسی بناتی ہے کہ گندم کا کوٹا دینا ہے، گندم کا کس طریقے سے ہم نے تقسیم کرنی ہے، اور 8 دن پھر اس کمی کو پورا کرنے پہ لگتے ہیں، یعنی کہ 16 دن چاہیے انہیں اس معاملے کے لیے ساری باتیں طے کرنے کے لیے. تو 16 دن میں لوگ کھائیں گے کیا؟ یہ تو فوڈ ایشوز ہیں، ڈے ٹو ڈے ہوتے ہیں، ان پہ تو اتنے 16 دن تک انتظار کیا ہی نہیں جا سکتا. کس طرح لوگ رہے؟ اور جہاں تک تعلق حکومت کی جلدیوں کا اور تیزیوں کا ہے، وہ ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ جب گندم کی فصل تیار تھی تو میں نے اس وقت بھی اسمبلی میں کہا تھا کہ گندم کا بحران ہمیں نظر آ رہا ہے اور اس پہ کچھ آپ کرے، لیکن اس پہ حکومت نے کیا کیا کہ عام کاشتکار کے گھر سے گندم نکال لی. کھانے والی جو گندم تھی، جو وہ سال کا دانہ اناج رکھتا، جو بیج کے لیے رکھتا تھا، اس سے وہ بھی چھین کر لے گئے اور پھر اپنے اہداف پورے نہیں کیے. کسی ایک ذخیرہ اندوز سے انہوں نے گندم لی ہو، مجھے ریکارڈ پہ بتا دے. میری بہن ہے مسرت چیمہ صاحبہ، گورنمنٹ کو بڑا اچھا ڈیفینڈ کرتی ہیں، مجھے ایک اس بندے کا نام بتا دے جو مافیا تھا جس کے گھر سے انہوں نے گندم نکالی. یہ تو 20-20 30-30 من تک کے کاروں کے گھروں سے گندم اٹھا کے لے جاتے رہے. اور اب جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو سرکاری ذخیرہ کی گندم تھی، انہوں نے اس کی ترسیل شروع کر دی ہے. اور میں کیسے مان جاؤں کہ دسمبر سے آگے ہم یہ
گندم جو ہے یہ لے جائیں گے. ہمارا تو جو اس کا وساخ جسے ہم کہتے ہیں، جس میں ہم گندم اکٹھی کرتے ہیں، میٹتے ہیں، وہ تو آنے میں 6 مہینے رہتے ہوں گے. تو ہمارے ہاں تو قید پڑا ہوا ہوگا، گندم نہیں ملے گی، سرکاری بھی ختم ہو جائے گی، غریب کاشتکار کے گھر سے پہلے ختم ہو گئی ہے. عاصم صاحب ان کے ساتھ ویسے ملے بیٹھے ہیں کہ بالکل جی حالات بالکل ٹھیک ہے اور سارا کچھ درست سمت پہ جا رہا ہے. میں تو اس عمرانی حکومت کو سمجھتا ہوں کہ یہ بحرانی حکومت ہے. یہ خود اپنے آپ کے لیے بحران پیدا کرتے ہیں. تیل پر آپ یہ تو ہو گیا جی، یہ تو ہو گیا حسن صاحب پنجاب کا معاملہ. حسن صاحب یہ تو پنجاب کا معاملہ ہو گیا. سندھ میں جہاں آپ کی حکومت ہے وہاں 1800 روپے کلو 1800 کا تھیلا کیوں مل رہا ہے؟ سر میری حکومت پنجاب میں ہی ہے جی، میں پنجاب سے ہوں، میں پنجاب کا ریپرزنٹیٹیو ہوں. آپ کسی سندھ والے کو لے لیں، اس سے پوچھ لیں کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے. اور میں آپ سے یہ بات بھی کلیئر کر دوں، سندھ میں یہ حالات نہیں ہونے. وہاں کوئی گونگا بہرا نہیں بیٹھا ہوا. وہ NFC پہ 483 ارب کے ڈاکے پر خاموش بیٹھا ہوا کوئی وزیر اعلیٰ نہیں ہے. وہ اپنے حقوق کا، اپنی عوام کے حقوق کا، اپنے صوبے کے حقوق کے تحفظ کے لیے وہ بالکل ہر وقت تیار ہے. وہ گالی بھی برداشت کر رہے ہیں، وہ سختیاں بھی برداشت کر رہے ہیں، وہ نوٹسز بھی جو انہیں سرو ہو رہے ہیں وہ بھی وصول کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے لوگوں کی بات کر رہے ہیں. میں پنجاب کے حوالے سے آپ سے پہلے بات کروں گا، جس کے اوپر میری بہن نے ابھی کہا کہ ہم 860 روپے کا تھیلا دیں. صحیح. حسن صاحب آپ ہی کے سوال کا جواب لے لیتے ہیں. مسرت صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی بالکل میں کہنا چاہوں گی. دیکھیں ان کا جو ہے نا ایک ٹکٹ میں 2 مزے لینے کی جو عادت ہے اس سے تھوڑا سا گریز کرنا پڑے گا کہ آپ پنجاب پہ کرٹیسائز کرنے کے لیے تو آپ اپوزیشن بن جائے. تو جس صوبے میں آپ کی حکومت ہے کیا ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے نہیں ہے کہ جب ان کو اپنے صوبے میں پرفارمنس کا جواب پوچھا جائے تو اس کے لیے یہ ہی سیڈ کے کسی کو بلا لیں؟ لیکن پھر آپ کس وجہ سے آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں؟ پھر ادھر سے سندھ والا ہی بلا لیں نا اگر آٹا ورسز آٹا بات کرنی ہے. دیکھیں سندھ نے جس نالائکی کا مظاہرہ کیا کہ ان کے پاس تھوڑی بہت جو گندم پڑی ہوئی تھی، لاسٹ جو کرائسس آیا جس کا امپیکٹ پنجاب پہ بھی آیا، وہ ٹرانسپورٹ نہ کر سکے، اس کو صرف ترسیل کرنی تھی جو اتنے سپر اعلیٰ اور جو اتنی زبردست کارکردگی کے مالک ہیں. ایک کمپلیٹ کر لوں میں یاسر میں رسپونڈ کروں گا، آپ انہیں بات کریں. اچھا دوسری جو امپورٹنٹ چیز جی اچھا جی دوسری جو بات دیکھیں، جو آپ نا میں یہ کہتی ہوں پرفارمنس پنجاب ورسز سندھ آپ دیکھیں گے تو ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. اور جو میں آنے والے ٹائم میں دیکھ رہی ہوں جو سندھ میں آج حال ہے، یہاں پہ تو جو تھوڑا بہت کرائسس آیا اس پہ ہم نے امیڈیٹلی ریئیکٹ کیا. ہم کبھی بھی ڈیفینڈ نہیں کرتے اگر کوئی چیز کوئی بری ہوئی ہو، اس کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی وقت. لیکن اگر ایک صوبے میں 860 مل رہا ہے تو انہوں نے جو بیچارے فلور ملز والے کہہ رہے ہیں ان کو تو انہوں نے کہہ دیا ہمارے ساتھ مل گئے ہیں. بھائی انہوں نے اس ریٹ پہ دینا ہے، انہوں نے انشور کرنا ہے، ساتھ ملنے والی کوئی بات نہیں ہے. دوسری بات جس صوبے میں وہی چیز 1800 میں مل رہی ہے وہ والا تو سی ایم بڑا اعلیٰ ہے اور وہ تو اپنے رائٹس کے لیے لڑ رہا ہے، وہ عوام کے رائٹس کے لیے نہیں لڑ رہا. وہ پیسہ جدھر جانا ہے وہ سب کو پتا ہے. وہ حسن صاحب ٹائم کم ہے، مجھے بریک پہ بھی جانا ہے. حسن صاحب کے لیے وہ کر رہا ہے. باقی جو دسمبر کی بات ہے میں صرف دسمبر کی بات کر لوں، اسی لیے ہم گندم امپورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو نہ آج مصیبت میں ڈالیں گے. وی آر ریسپانسبل ٹو دا پنجاب اینڈ انشاءاللہ اگر سندھ کو بھی ضرورت پڑی تو ہم ان کو بھی دیں گے جیسے پہلے بھی ہم نے دیا تھا. تو سندھ کی فکر ان کو کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ they are only there to rule. They are not there for good governance یا میک شور کرنے کے لیے. ان کو ایک ہی اچھا کام آتا ہے ہمارے اگینسٹ پریس کانفرنس کرنا. دیٹس آل. یہ کر لوں جی میں بڑی اچھی گفتگو کی میری بہن نے. میں اسی بات پہ ہی نا میں ان پہ ہی چھوڑتا ہوں. یہ کہہ رہی ہے کہ ہم گندم امپورٹ کریں گے. کتنے شرم کی بات ہے کہ ایک ایگرو بیسڈ اکانومی والا ملک اس عمرانی قحط زدہ ملک کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ آج گندم باہر سے امپورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں جب ابھی سال رہتا ہے. سندھ کا ضرور جواب دیجیے گا کہ 1800 میں کیوں مل رہا ہے. سندھ کا بھی جواب دیں پلیز. میں پہلے بحرانی حکومت اور عمرانی حکومت کے بارے میں عرض کر لوں. آپ کو وہ اس وقت یاد نہیں آتا جو 3000 ارب کا ڈکیٹی کی ہے آپ لوگوں نے عوام کی جیبوں پر. آپ صبح میرے ساتھ ایک شہر کر لیں، آئے وہاں پر بھی دیکھتے ہیں گندم کس ریٹ پہ مل رہی ہے، اور ایک پنجاب کا شہر بھی آپ منتخب کر لیں. میرے ساتھ چلے
यही कैमरा होगा, यही एंकर होंगे, यही एनालिस्ट होंगे, और मैं आपको साबित करूंगा कि आपके पास 1150 की मिल रही है और सिंध के अंदर उस गंदम का क्या रेट है, मैं ये आपको साबित करूंगा। इस पे भी एक सेगमेंट रख लेंगे। आसिम साहब, मुझे सिर्फ एक बात कंफर्म करनी है, क्या वाकई गंदम इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, और अगर पड़ेगी तो कितनी? अंदाजा ही नहीं है कि गरीब आदमी की मुश्किलात क्या है। हसन साहब, आसिम साहब से सिर्फ एक चीज कंफर्म करें। जी आसिम साहब। देखें इस टाइम पे जो हमारा क्रॉप साइज अगर देखें तो पिछले साल की निस्बत उतना ही है जो पिछले साल था। पूरे पाकिस्तान में 2 करोड़ 40 लाख टन पिछले साल हुई थी। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ये कहता है कि 2 करोड़ 45 लाख है ओवरऑल पाकिस्तान में, लेकिन पिछले साल कैरी फॉरवर्ड था अराउंड 40 लाख टन। तो इस तरह टोटल क्रॉप साइज या टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ वीट मुल्क में पिछले साल 2 करोड़ 80 लाख थी। इस दफा सिर्फ 4.5 लाख टन का कैरी फॉरवर्ड है, और उसको अगर हम इस क्रॉप साइज में डालें तो 2.5 करोड़ टन हमारे पास पड़ी हुई है। दैट मीन्स कि 30 लाख टन का डिफरेंस आज के दिन मौजूद है और ये मुस्तकबिल में भी फिर ज्यादा बढ़ेगा, इसका वैक्यूम तो बढ़े। लेकिन हुकूमत के इकदामात जो हैं वो आवाम के हक में ही रहें तो आवाम सराहती रहती है। जब हुकूमत के इकदामात आवाम के हक में ना हो तो आवाम बगावत पर भी उतर आती है। बहुत शुक्रिया सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, आसिम साहब और मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।